یہود جو ہے وہ محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کیوں یہ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایسا دن ہے جس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے یعنی کہ دشمن سے نجات دی ہے، اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے پیروی کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا روزہ رکھو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ روزہ رکھتے تھے۔ اس وقت رمضان فرض نہیں ہوا تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پہلے جو تاکید تھی عاشورہ کے روزے کی، وہ تاکید ختم کر دی گئی۔ اب مستحب ہے، کوئی رکھنا چاہے، بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، من صام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا، جو عاشورہ کا روزہ رکھے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، حسن گمان اور حسن ظن رکھتا ہوں کہ گزشتہ سال کے سب گناہوں کو اس کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ یہ ذہن میں رکھے، ہمارے گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، ان کے لیے تو توبہ ضروری ہے کہ ہم پوری طرح 100% نادم ہو کر کے سچی توبہ کرے تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ گناہ ہوتے ہیں جو صغیرہ کہلاتے ہیں، جن پہ نہ کوئی حد ہے اور جن کے اوپر نہ کوئی بڑی وعید آئی ہے، یہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان سے صغائر گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے ہمارے بہت سارے ہفتے بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی صغیرہ۔ تو ایسے ہی جو محرم کا روزہ رکھے، عاشورہ کا روزہ رکھے، تو اس سے جو ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ صغیرہ گناہ۔ البتہ جب حج فرض ہوا اور پھر عرفے کا روزہ بھی مشروع ہوا تو اس کی فضیلت تو عاشورہ کے دن سے بھی زیادہ مقرر کی گئی۔ اس کی فضیلت گویا کہ 2 سال اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کی معافی کے برابر ہے، اور عاشورہ کے روزے کا ثواب 1 سال کے گناہوں کے بخشنے کے مترادف ہے۔